حضرات گرامی، ہم تو صرف یہاں تک سنتے ہیں کہ بس یزید نے امام علی مقام کو شہید کروا دیا اور ظلم و ستم کیے۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن اس کے بعد یزید روکا نہیں۔ بھائی یزید نے شاید یہ کیا ہو کہ بھائی جو امام علی مقام کو شہید کرنے میں جو لوگ شریک تھے، جس طرح فوج کے سربراہان، یزیدی فوج کے جو سپہ سالار تھے، ابن سعد، شمر، ابن زیاد، یہ لوگ بھائی ان کو سر عام سولی پر لٹکا دیا گیا کہ کیوں تم نے امام علی مقام کو شہید کیا۔ نہیں، یہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ راضی تھا اس بات پر۔ کیوں؟ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تو بعد میں رونا پیٹنا شروع کر دیا، واویلا ماتم شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے اپنے فوجیوں کو کوئی سزا نہیں دی، اپنے سپاہیوں کو کوئی مارا پیٹا نہیں ہے یا ان کو کوئی قتل کیا، نہ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ اس کی رعیت میں رہنے لگے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید امام علی مقام کو شہید کرانے میں راضی تھا۔ یہ تو 61 ہجری کا واقعہ۔ 2 سال بعد جب اس نے یہ دیکھا، جب امام علی مقام کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو لوگوں نے حضرت عامر بن طفیل اور ایک دوسرے صحابی، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دی مدینہ شریف کے اندر۔ یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ یہ جوتی پڑی ہے، کسی نے کہا یہ پگڑی پڑی ہے، کسی نے کہا کہ یہ کیا پڑا ہے، کسی نے کہا کیا پڑا ہے، تو یہ ہم یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں۔ تو جب یہ خبر اس نے جو مدینہ کا گورنر لگا رکھا تھا، اس کا عمزاد تھا، چچا زاد بھائی تھا، اس نے یہ پیغام یزید کو بھیجا کہ لوگ تمہاری بیعت توڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے خلاف خروج کریں، جنگ کریں۔ جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو یزید نے پھر ابن زیاد کو بلایا۔ یہ میرے سامنے ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ، جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جو 700 ہجری کے اندر جن کا سن وصال ہے، یعنی آج سے 800 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر جو تاریخ درج ہے، اور الکامل کے اندر بھی ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی ہے، جو 310 ہجری سن وصال ہے، ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور بھی متعدد کتب کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ تو ابن زیاد کو اس نے کہا کہ لوگ ہماری بیعت توڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم خروج کریں۔ پہلے تو کربلا کی طرف ہم نے جنگ فوج بھیجی، اب ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ کی طرف فوج بھیجیں اور مدینہ والوں کو سبق سکھائیں کہ ابھی تک وہ اس بات سے، اس واقعے سے عبرت نہیں پکڑے کہ ہم کتنے جو ہے وہ ظالم ہیں، تو ہم سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ابن زیاد کو جب بلایا تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، اے یزید یاد رکھ، پہلے تو نے مجھ سے بڑا ظلم کروایا ہے، تو نے پہلے میرے ہاتھوں سے امام علی مقام کو شہید کروا دیا، جو سب سے کائنات میں سے اس ٹائم سرزمین پر امت مسلمہ کے ہیرو اور لیڈر اور افضل ترین انسان جو تھے، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے مجھ سے وہ بھی شہید کروا دیے۔ تو اب تو چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول پر حملہ کروں، اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں مدینہ شریف پر حملہ کروں، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جس نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، مدینہ شریف کے لوگوں کو ستایا، وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے؟ تھوڑی آواز کٹ، تھوڑی آواز کٹ۔
تو یہ میں نہیں کرنا چاہتا، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے صلاح کی، مشورہ کیا کہ اب کس کو بھیجا جائے۔ پھر اس نے جس وقت انسان کی بدبختی یعنی اور مثال ہے نا، سپ نو جس لے موت آوے نا وہ باہر روڈ دے آ جاتا ہے، سڑک دے آ جاتا ہے۔ سپ نو جس لے موت چاہیے ہوئے نا وہ باہر روڈ دے آ جائے گا، سریام ہو جائے گا کہ میں نے کوئی مار دے دے۔ مسلم بن عقبہ ساری زندگی نیکی اندر گزاری، ساری زندگی نمازاں پڑھدیں گزاری، 90 سال دی عمر یزید دے بہکاوے چاہ گیا۔ انہوں آکھیا کہ تو سپہ سالار بن جا، میں تجھے 20,000 کا لشکر دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کرنا کیا ہے؟ تو یزید کہنے لگا کہ مدینہ کے لوگوں کو سبق سکھانا ہے۔ تو اس نے یہ حامی بھر لی، قبول کر لی۔ جب اس نے یہ حامی قبول کی، اس نے یزید نے اس کو بے بہا، اس ٹائم اس نے فوجیوں کا 100 دینار ہر فوجی کو اس نے تنخواہ اس کی مقرر کر دی، 100 دینار تمہیں ملیں گے، تم جاؤ مدینہ پر حملہ کر دو۔ حضرات گرامی، یہ پوری فوج، یزیدی فوج مدینے پر چڑھ دوڑی۔ جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے، داخل ہوئے، لوگوں کو کہا کہ بیعت کرو۔ لوگوں نے کہا ہم بیعت نہیں کرتے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ پن کاٹ دے، پہلی پن کاٹ دے، 1 نمبر کاٹ دے، بس ٹھیک۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ تو پھر ہوا کیا؟ انہوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو ظلم و ستم کی داستان انہوں نے رقم کی، وہ بیان کرنے سے انسان قاصر ہے۔ لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ جید صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ آپ تاریخ البدایہ و النہایہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر جو واقعات لکھے ہیں دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ یزید اتنا لعنتی تھا، اتنا ظالم انسان تھا کہ اس کو روضہ رسول کا بھی حیا نہ آیا۔ پہلے نواس رسول کو شہید کروا دیا، پھر اس کے بعد حکومت اس کی کتنی رہی؟ 2 سال اور 8 مہینے، تقریباً 2 سال 8 مہینے کے اندر اس نے ظلم و ستم کی داستان رقم کر دی۔ سب سے بڑھ کر ظلم و ستم اس نے آل رسول کو شہید کیا، پھر اس نے مدینہ شریف پر حملہ کروایا، پھر اس نے کعبہ شریف پر حملہ کروایا، پھر کعبہ شریف کو جلایا گیا، کعبہ شریف پر پتھر برسائے گئے۔ ہاں جی، مدینہ شریف کے اندر کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا؟ 10,000 لوگ شہید کیے گئے۔ حالے بھی یزید چنگا سی، 10,000 لوگ شہید کیے گئے۔ سپہ سالاری کون کر رہا تھا؟ یہ بڈھا 90 سال کا مسلم بن عقبہ، یہ فوج کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ جید صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں سے نکل کر غاروں میں چھپ گئے، وہاں سے نکل کر غاروں میں چھپ گئے۔ ایک یزیدی فوجی غار میں جا گھسا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں موجود ہے۔ جب دیکھا کہ کہا کہ تم کون ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا گیا جو غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی داڑھی ویسے ہی کھینچ دی گئی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من اللہ۔ اور وہ کون تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ ان جیسے جید صحابہ کرام اس ٹائم غاروں میں چھپ گئے اور کئی صحابہ شہید بھی ہوئے۔ اس یزیدی فوج کے سامنے کئی صحابہ ڈٹ گئے، جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ جید صحابہ کرام صرف امام علی مقام نہیں، بعد میں اس کے ظلم ہیں۔ اور یہ کب کا واقعہ؟ یہ 63 ہجری کا واقعہ۔ امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ 61 ہجری کا ہے۔ 2 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس فوج نے کہا کہ جو یزید کی بات توڑتا ہے اس کو شہید کر دو۔ اور یاد رکھو، اگلی بات سننے والی اور دل کی تختی پر رکھ کر سننے والی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، انسان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
پہلے والے حالات تو سب بیان کرتے ہیں نا. امام علی مقام کربلا مدینہ سے چلے, مکہ میں پہنچے, مکہ سے کوفہ گئے, کربلا گئے, شہید ہو گئے. بعد میں یہ رفوع سے قدسیہ قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ میں رہا, پھر اس کے بعد دمشق آیا, یزید کے پاس آیا, پھر کربلا گیا, پھر مدینہ پہنچا. یہ سارے واقعات الگ ہیں. یہ واقعات بالکل صاحب سنتے رہتے ہیں. ان کا بیان کرنا, ان کو سننا اور سن کر آنسو بہانا, یہ انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. لیکن اب یزید کے ظلم و ستم کی داستان ٹھہری نہیں, رکی نہیں. جو بعد کے یہ ظلم و ستم کی داستانیں اس نے رقم کی ہیں. پھر اس نے کہا مسلم بن عقبہ کو کہ اگر لوگ, کیونکہ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کر دیا. لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کی, یعنی یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ یہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر, یعنی صدیق اکبر کے دوترے ہیں, صدیق اکبر کے نواسے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی زبیر کے بیٹے, زبیر اور حضرت اسماء صدیق اکبر کی بیٹی کا نکاح ہوا, بیٹے پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر ان کی لوگوں نے بیعت شروع کر دی. تو اس نے یزید نے کہہ کر بھیجا کہ اگر مدینہ کے لوگ تو میری بیعت کریں تو چھوڑ دینا, جو نہ کرے اس کو شہید کر دینا, اور پھر مکہ کی طرف تم چل پڑنا, ابن زبیر پر حملہ کر دینا, اگر وہ بھی نہ مانے تو ان کو بھی شہید کر دینا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اتنے یہ آل رسول کے اصحاب دین کے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خون کے دشمن تھے, یہ دین کے دشمن تھے یزیدی. اور بات سنیں, دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر 1000 عورتیں, 1000 لڑکیاں بغیر خاوندوں کے حاملہ ہو گئیں. اور کس شہر میں؟ مدینہ طیبہ میں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. یہ یزیدی فوج کے کارنامے تھے. حاملہ ہو گئیں اور 33 کے 34 یا 17 قریش کے لوگ شہید ہوئے, میرے نبی کے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے اس دن. یعنی واقعہ حرہ, اس کو واقعہ حرہ کہا گیا. ہاں جی, اس دن شہید ہو گئے. حضرت ابو سعید خدری کے پاس جب یہ پہنچا بندہ, تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی, فرمایا کہ انشاءاللہ ظالم کو ظلم کا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بدلہ ضرور ملے گا. تم آج ظلم و ستم کر رہے ہو, آج نبی کے جیت سے صحابہ کو تم نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور غاروں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. انشاءاللہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے میں نبی کا صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری ہوں. اس نے چھوڑ دیا. ایک روایت میں چھوڑ دیا, ایک روایت میں اس نے داڑھی کھینچ دی آپ کی. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. بعد میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ, جو تابعی ہیں, سید التابعین ہیں, ان کو پکڑ کر لایا گیا. جب ان کو سامنے لایا گیا تو مسلم بن عقبہ نے کہا تم کون ہو؟ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں بیعت کرتا ہوں ابو بکر کے ہاتھ پر, عمر کے ہاتھ پر اور عثمان و علی کے ہاتھ پر. اس نے کہا اس کا سار اتار دو. تو کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے, ان کو چھوڑ دو, یہ ان کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے. بظاہر وہ ایسی حالت میں تھے کیونکہ اس وقت حالت ہی ایسی بن چکی تھی. تو جب ان کو چھوڑ دیا گیا, پھر یزیدی فوج کا کارنامہ دیکھیں. جو کہتے ہیں نا یزید چنگا سی, سنو, یزیدی فوج نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھو, ابن کثیر نے لکھا کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے گئے. وہ مسجد نبوی جس میں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے تھے, وہ مسجد نبوی جس میں صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرتے تھے, وہ مسجد نبوی جس میں سیدنا فاروق اعظم عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے امامتیں فرمائی, وہ مسجد نبوی جس میں امام حسن مجتبیٰ نمازیں پڑھاتے رہے, وہ مسجد نبوی جس میں امام حسین نمازیں پڑھتے رہے,
وہ مسجد نبوی جس کے لیے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لیے سر سجدے کو جو ہے وہ سر سجدے میں رکھا، سجدے کو طول بخشا اس واسطے کہ حسین کندھوں میں سوار ہے۔ اس مسجد نبوی میں یزیدیوں نے لعنتیوں نے گھوڑے باندھ دیے، اس مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہ ہوئی۔ یہ تھی یزیدی فوج کی ظلم و ستم کی ایک خون سے نکلنے والی داستان۔ پھر اس مسجد نبوی 3 دن تک نماز نہ ہوئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یزید فوج کا کارنامہ تھا، یزید کا آرڈر تھا کہ سب کو ختم کر دو، جو میری بیعت نہ کرے۔ صرف کس کی خاطر؟ چند دن حکومت کی خاطر۔ یہ بکاؤ ایمان کے بکاؤ آج بھی موجود ہیں، چند دن حکومت کی خاطر ہر شہر بیچ دیتے ہیں۔ نہ خیال ہے ختم نبوت کا، نہ خیال ہے صدیق اکبر کی شان کا، نہ خیال ہے خلفائے اربعہ کی عزت اور ناموس کا، نہ خیال ہے صحابہ کرام کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کا، نہ خیال ہے اہل بیت کی شان کا۔ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیا جاتا ہے۔ آج اگر دین کی بات پارلیمنٹ میں کی جائے، نہیں دین الگ ہے سیاست الگ ہے، نہ دین اور سیاست الگ نہیں ہے۔ یہ یزید کی فکر اور سوچ تھی کہ دین الگ ہو سیاست الگ ہو۔ میرے پاک حسین کہتے تھے نہ اگر تخت پر جو حاکم بیٹھے گا وہ میرے نانا محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق، جو میرے نانا جان پر قرآن نازل ہوا ہے اس حکم کے مطابق فیصلے کرے گا، ہم اس کو حکمران اور حاکم مانتے ہیں۔ 3 دن مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ کس مسجد کی؟ جو کائنات میں افضل ترین مسجد ہے، جو پوری روئے زمین پہ حرم شریف کے بعد افضل ترین مسجد ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نماز میں ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد نبوی کو 3 دن بند رکھا گیا۔ بند بھی نہیں رکھا گیا، صرف دروازے بند کر دیے گئے، نہیں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ گھوڑوں نے پھر آپ سمجھ لیں پیشاب بھی کیا ہوگا، لید بھی کی ہوگی۔ کتنی بے حرمتی، کتنی پامالی کی گئی اس پاک گھر کی، اللہ کے گھر کی، جس کو میرے پاک محمد رسول اللہ نے تعمیر فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن یزیدی فوجیوں نے مسلمانوں کو آنے سے روک دیا، نماز پڑھنے سے روک دیا، تو پھر کیا ہوا؟ میں مجنو، کیونکہ ان کو مجنو لوگوں نے کہا کہ یہ مجنو ہے، میں مسجد میں جاتا تھا، مسجد نبوی میں جاتا، ہر نماز کے وقت جاتا تھا۔ جب میں نماز کے وقت مسجد میں پہنچتا تھا، روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور جماعت کرانے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا جو روضہ رسول سے نماز پڑھانے کی آواز بھی آ رہی ہے، اذان دینے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ پھر سمجھ لیجئے روضہ رسول میں کون موجود ہیں؟ ایک صدیق اکبر ہیں، ایک فاروق اعظم ہیں، ایک ان کے قائد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ سعید بن مسیب کی اس حدیث کے مطابق کہ اذان آ رہی ہے روضہ رسول سے، پھر اذان دینے والے صدیق اکبر ہیں، اذان دینے والے فاروق اعظم ہیں، نماز پڑھانے والے ان کے قائد المرسلین امام الانبیاء ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ان کے پیچھے صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے فاروق اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ قبروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روضہ رسول کے اندر نماز ہو رہی ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں باہر ان کو سن کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اتنا یزیدی فوج کا ظلم و ستم، اور پھر کہنا کہ یزید چنگا تھا، تم ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لو۔ نہ ہمارے نزدیک کوئی چنگا نہیں تھا، ہمارے نزدیک وہ لعنتی تھا۔ ہمارے نزدیک چنگے میرے محبوب کے صحابہ ہیں، ہمارے نزدیک اچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں، ہمارے نزدیک اس وقت کائنات میں افضل ترین انسان ہے۔ تو میرے آقا کے نواسے علی شیر خدا کے لخت جگر، فاطمہ الزہرا کے نور و نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح ہی ہے نا، سارے پھر ایک دفعہ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر اس تو بعد 10,000 لوگ شہید کر کے، 1,000 عورتوں کی عصمت دری کر کے، 700 حافظ قرآن شہید کر کے، یزیدی فوج حالی بھی رجی نہیں، مکہ والے پاسے ٹر پئی۔
مکہ والے پاسے حضرت عبداللہ بن زبیر دی لوگاں بیعت کرنا شروع کر دیتی، حاکم وہ بن گئے، یزید دی بیعت ٹوٹ گئی۔ 63 ہجری دا اینڈ دا واقعہ، حضرت عبداللہ بن زبیر نو علم ہویا کہ یزیدی فوج مکہ کی طرف آ رہی، مدینہ تو پھر کے، کہ آپ نے تیاری فرما لی، آپ نے فرمایا کہ اس کے خلاف جنگ کریں گے، یزید نو مٹا دیں گے، یزیدی فوج کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ جس وقت مکہ تے مدینہ دے درمیان ایک گل غور نال سننا، یزیدی فوج دا حال کی ہوئے گا، جیڑا بغض آل رسول ہے مرے گا ان دا حال کی ہوئے گا، ذرا غور نال سننا۔ میں آخر تے ایک حدیث بھی بیان کراں گا، باویں لاکھ نمازی پڑھے، لاکھ حج کرے، کتھے وہ دسن گا، لیکن سنو غور نال۔ حضرت ابن زبیر نے بھی تیاری کر لی، ادھر یزیدی فوج مسلم بن عقبہ دی قیادت ٹر پئی، مکہ تے مدینہ دے درمیان پہنچے، مسلم بن عقبہ اتھے نو اللہ دی طرف حکم آ گیا، وہ مر گیا۔ جس سے مدینہ شریف چو نکلے، ایک عورت اس دا نوجوان بچہ، اے سنو ذرا یزیدی فوج دے ظلم و ستم، نوجوان بچہ، اس عورت نے آکھیا جناب میں تہاڈی، مسلم بن عقبہ نو آکھیا میں تہاڈی خادمہ ہاں، لہذا میرا بچہ چھڑ دیو، میرا نوجوان پتر ہے چھڑ دیو۔ آج سنو، آج کسی دی ماں دا پتر اکھاں دے سامنے فوت بھی ہو جاوے، ماں کو صبر نہیں ہوندا۔ اس ماں نو انہوں آکھیا، اس مسلم بن عقبہ نے آکھیا کہ یہ کہہ رہی ہے میں تھوڑی تلک والی ہاں کہ میرا پتر چھڑ دے، وہ اسے دا پتر پہلے لے آؤ، یہ اکھاں دے سامنے ذبح کر، اکھاں دے سامنے ذبح کر دیتا۔ اس مائی نے منت منی، یا اللہ میں نو اتنے تک ابن کثیر سے علیہ رحمہ نے سارا کچھ لکھا ہے، میں انہوں حوالے دیاں لب کے دیاں تو سناواں، بس شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں۔ اور کہا یا اللہ اس وقت تک میں نو موت نہ دے، اس منت منی مائی دی، مائی نے اس مائی دا پتر جڑے سامنے ذبح کیتا گیا، اور بھی کئی اس طرح شہید کیتے یزیدی فوج نے مدینہ شریف دے اندر۔ اس مائی نے آکھا یا اللہ اس وقت تک میں نو موت نہ دے جب تک میں اس مسلم بن عقبہ دی بڈھے دی لاش آڑا نہیں، اپنے ہتھاں نال اگ نہ لاواں اس دی لاش نو، یا اللہ میں نے ادھر تک موت نہ دیویں۔ فوج نکل کے مکے والے پاسے ٹر پئی، مسلم بن عقبہ وہ مسلم بن عقبہ سپہ سالاری کر رہا، فوج دی قیادت کر رہا، راستے جا کے مر گیا۔ اتھے ایک پرچی کاٹ کے دکھانا ہے معاہدہ، آکھے جی میں یزید کو جس میں ٹریا سا نا تو یزید نے میں لکھ کے دیتا سی اگر تم مر جاویں تو پھر حسین بن نمیرہ نو، اسواد الحسین حسین الحسین نہیں، حسین بن نمیرہ یا حسین بن نمیرہ انہوں سپہ سالار بنا دینی، تو لہذا ہوں حسین بن نمیرہ نو میں سپہ سالار بنا رہا، میرے تے اللہ دی طرف قضا آ گئی، موت آ گئی، انہوں سپہ سالار حسین بن نمیرہ نو بنا دیتا کہ آپ مر گیا، لوگوں نے انہوں دفن نپ دیتا۔ او مائی جیڑی مدینہ جی نے دعا کی تھی یا اللہ میں نو موت نہ دیں، او مائی بھی فوج دے نال ہی سی، کیونکہ پیچھے پیچھے سی نا مائی نے منت پوری کرنی سی۔ مائی پہنچ گئی، جس لے ویکھیا لوگ انہوں ناپ کے اگے نکل گئے، فوج اگے چلی گئی، مائی نے اپنے نال خدام لائے ہوئے سن، اپنے خادم 2 نال 3 رکھے ہوئے سن۔ مائی نے آکھیا بھائی یہ قبر پٹو، سنے امام حسین نال بغض رکھن والے ہو، جیڑا بغض رکھ دے وہ غور نال سنے، اسی تو سارے الحمدللہ امام حسین دے عاشق ہاں، اچھا بولو جیڑا عاشق ہے، ہاں جی اسی تو سارے حضور دی حال دے غلام، حضور دی حال بہمیں جہو جائی بھی ہے، اسی انہوں دے ساڑھے انہوں دے اگے سیر آنے جھک جاندن ادب واسطے، کیوں کہ ایدہ رشتہ میرے پاک محمد رسول اللہ نال۔ ایتھے میں ایک چھوٹی کی ہور گل کر دیاں، تھوڑی ہور لطف لے لو۔ حضرت فاروق اعظم دا آخری زمانہ، ہاں جی تے مولا علی دی بارگاہ جا حاضر ہوئے، آدھن عرض کر دیں کہ اے علی اپنی ایک بیٹی دا رشتہ ام کلثوم دا من دے دیو، اے بڑی کتابہ موجود ہے، ہاں جی تے اکھے جی تساں میری بیٹی نے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ میرے آقا اپنا حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا، اس واسطے کہ میں جی شادی کرنا چاہنا، اے تہاڈی بیٹیاں تے فاطمہ الزہرا دی بیٹیاں، تے فاطمہ الزہرا کون ہے؟ میرے آقا دی لخت جگر ہے، تے فاطمہ الزہرا دی بیٹی میرے آقا دی کی ہو گئی، دوتری لگی، نواسی لگی، اس واسطے میں سنیا جناب محمد رسول اللہ دی زبان ہے چوں قیامت والے دیہاڑے سارے رشتے ختم ہو جان گے، لیکن میری آل نال جدا رشتہ ہوئے گا وہ خونی کدی ختم
نہیں ہوئے گا۔ عمر اس واسطے تہاڈی بیٹی نال نکاح کر رہا ہے کہ کل قیامت والے دھڑے سارے رشتے ختم ہو جان گے، عمر دا رشتہ نبی دی آل نال قائم رہے گا۔ اسی تا حضور دی آل دے غلام ہوں، اسی فاروق اعظم دے بھی غلام ہوں۔ اچھا جی مائی نے آکھا جی یہ دی قبر پٹو، کل سنو غور نال، مسلم بن عقبہ دی قبر پٹی، شارٹ کا عرض کرا جس لے قبر پٹی سنو، اس مسلم بن عقبہ نال کی ہویا سی، مائی نے آکھا رتہ جو پھڑ کے انہیں چکو باہر کڈو، میں ساڑنا ہے، میں منت بننی سی، جس لے رتہ والے پاسوں انہوں پھڑنا شروع کیتا، بندے نے ویکھیا پتہ نہیں کی بلا دا، سپ بھی نہیں سی، وہ کوئی سپا دا پیو ازدہا انہوں رتہ والے پاسوں ڈنگ مار رہے سی۔ مائی نے آکھا سر والے پاسے پھڑو، جب تو سر والے پاسوں پھڑن دی کوشش کی تھی، چک کے باہر کھڑن دی کوشش کی تھی، سر والے پاسوں بھی وہ ازدہا آ گیا، سپ آ گیا، انہوں ڈنگ مار رہے سی۔ حالی چند لمحے گزرے سن، ازدہا بھی آ گئے، سپ بھی آ گئے، کیوں؟ کہ یزیدی فوجی دا ایک بندہ سی، تو پھر یزید دا کی حال ہوئے گا، جنہیں پاک حسین نو شہید کیتا انہاں دا کی حال ہوئے گا، انہاں لعنتیاں دا انہاں ظالماں دا، میرے پاک حسین نو شہید کرن والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو محروم ہیں۔ ہاں جی چاہے یزید ہوئے، چاہے شمر ہوئے، چاہے بن زیاد ہوئے، جیڑا بھی ہوئے، وہ میرے پاک حسین دی شہادت جیڑا بھی شریک ہویا وہ پاک محمد رسول اللہ دی شفاعت تو محروم ہے۔ شفاعت میرے پاک محمد اون دی فرمان گے جیڑا حسین دا بھی محب ہے تے صدیق اکبر دا بھی محب ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر اس مائی نے آکھا ٹھہر جاؤ، وہ مائی بھی اللہ دی نیک بندی سی، کوئی عام نہیں سی۔ مائی نے کی کام کیتا، مائی نے 2 رکعت نماز نفل لیت لے، نفل لیتے، نفل تو بعد دعا کی دی یا اللہ میں منت پوری کرنی سی تو میں نو منت پوری کرن دے، تیرے کے دعا کرنی ہے یا اللہ تو اے جڑا اس تے سپ نے ساڑھے اس تو بندے ڈر رہے ہیں ازدہا ماں تو اس واسطے یا اللہ قبر عذاب اس تو ہٹا، میں ساڑنی اے دی میت میں ساڑنی، جسے لئے مائی نے دعا کی تھی اللہ نے قبول کی تھی، وہ سپ ہٹ گئے، ازدہا ہٹ گئے، مائی نے لاش کر دی، مائی نے اس لاش کو تیری ڈال دی۔ اے ظالمہ دا انجام ہے، اے ظالم دا ظلم دا انجام ہے جنہیں مدینہ شریف دیا پاک شہر نو شہر دی عزت رو پامال کیتا، ہاں جی پاک نفوس دی عزتہ نو پامال کیتا، پھر کعبے جا چڑھے، کعبے دے جا کے حملے کیتے، ہاں جی اور منجیق نال ایک آلہ ہوندہ جس طرح آج توپ لا لو، انہاں پتھر برسائے کعبہ شریف دوتے، کعبہ شریف دے پتھر برسائے کعبہ شریف نو آگ لگ گئی، ہاں جی چھت کعبہ شریف جل گئی، انہاں اتنے ظلم کیتے، پھر بچو پیغام آ گیا تو ڈبا مار گیا، یزید کلانج دی مرض نہ مر گیا، ایک اتھے غالباً تبریج یا ابن اسیر نے لکھا کہ انا ہو گیا، انا ہو کے مر گیا۔ جدو پیغام آیا حسین بن نبیرہ نے دیکھا بھائی ساڈا پیو تو ہن مر گیا، ہن اتھوں جان چھڑائیے تے نکلیے۔ حضرت ابن زبیر کیونکہ بہت بڑی فوج سی آپ دے سامنے ٹھہر نہ سکے، اس تو بعد کی 63 ہجری دا واقعہ، 64 ہجری دی شروع 64 ہجری دی شروع یزید مر گیا، پھر اس تو بعد فوج ساری واپس چلی گئی، پھر اس تو بعد کوفہ دا گورنر بن گیا مختار سقفی، انہیں ایک ایک یزیدی نے چون چون کے مارا، ایک ایک یزیدی نے سارے نے چون چون کے ماریا، ایک ایک بندے نے جڑا کوئی مشورے شریک سی، شہادت دے دوران شریک سی، مدینہ شریف دے حملے کرنے واسطے شریک سی، جس وجہ تو بھی شریک سی، کسی نے پیسے دیتے، کسی نے جان دیتی، مال دیتا، اولاد دیتی، ایک ایک انہوں مختار سقفی نے چون چون کے ماریا، اتنی بڑی نیکی کرنے دے باوجود۔ جس طرح تو میں آکھا دن ساپ کو موت آوے نا تو ساپ باہر آ جانا ہے۔ اے مسلم میرے قبل موت چکی پھر دی سی، نیکیاں ضائع نہیں کروانیاں سن، انہیں نیکیاں ضائع کر دیتی ہیں، مدینہ شریف حملہ کر کے ہر شے ختم ہو گئی۔ اسی طرح مختار سقفی نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا، سر انجام دے تو بعد آخرکار انہوں شیطان نے ورگلایا، انہیں اگر تو بڑا کارنامہ انجام دیتے ہی، ہاں جی امام حسین دے قاتلہ تو چون چون کے مارے گی تو تیرے کو لگنو بھئی آن لگ جائے گی، تو نبی ہے، ان نبوت دعویٰ کر دے، اور نیکی بھی گئی، اتنی بڑی نیکی کرنے دے باوجود نیکی گئی، وہ مرتد ہو کے مر گیا۔ اس واسطے اپنے نیکیاں دے مان نہیں کری دا، اللہ کو لو اپنے نیکیاں دی حفاظت دی دعا کری دی، یا اللہ سانو ایمان دی موت نصیب فرماوی۔ اور 90 سال اللہ بڑھا بھی نیکیاں نہ سنبھال سکیا، گئیاں ختم ہو گئیاں، ہاں جی تو باقی یزیدی فوج دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ پھر اس تو بعد
اے مختار سقفی قبیلہ سی. ہاں جی اس تو بعد انہیں پھر ایک ایک نو یزیدی نو مارنا شروع کر دیتا. مار دے پھر قدرتی شان ویکھو. 67 ہجری 61 ہجری دے وچ کوفہ دے وچ ابن زیاد دے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مبارک پاک سر رکھا گیا ان دے تخت دے سامنے ابن زیاد دا. پھر ویکھو اوہی بلڈنگ اوہی تخت اوہی جگہ حکومت بدل گئی. مختار سقفی آ گیا 6 سال بعد اسے جگہ تے اسے بلڈنگ دے وچ ہر شے وہی ہے لیکن حاکم بدلیا. مختار سقفی دے سامنے ابن زیاد دا سر پیش. اللہ دی شان ہے نا. اللہ چاہے ادھر کر دے ادھر کر دے. اس واسطے رب کو معافی منگنی چاہیے ہر ویلے توبہ کرنی چاہیے. بہرحال ایک ایک نو ماریا آخرکار نبوت دعویٰ کر کے وہ بھی مر گیا. یزیدی لانتی بھی سارے مر گئے. تو اس واسطے ساڈا حسین کل بھی زندہ سی ساڈا حسین آج بھی زندہ. اس واسطے اور ایک تو تاریخ دی گل اور بھی سنائی جاواں. اے ابن سچ بھی ہے تے ابن اسیر الکامل بھی ہے. ابن اسیر دی کتاب بھی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ دا وصال ہویا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم یزید کول کوئی نہیں سی. یزید باپ دے دفن کفن تو بعد آیا سی. دفن ہو گئے سی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے سی. اعلان دی بعد جایا ایک کتے بعد پھردا پیا سی. ایک کول کوئی نہیں سی کسی دور ہی سی. جدو آیا تو پھر ویکھیا باپ دفن ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی سی کہ میرے کو ناخن ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اور میرے کو انہاں دی ایک چادر مبارک ہے کہ او میرا کفن بلا لینا تے ناخن پیس کے میرے اوتے چھڑک دینا تے میں قبر وچ یہی تبرکات مصطفیٰ نو وسیلہ بناواں گا اللہ میرے معاف فرما دے. بار اگلی گل سنو جی. ہن تواڈے سامنے میں ایک اور بھی تذکرہ کر دیاں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کتنے صاحبزادے ہیں مشہور ہیں. اور امام حسن تے حسین دا بھی کوئی نہیں پتا. چلو یہ تو دس دے وہ یہ تو پتہ ہے نا. امام حسن تے امام حسین دا پتہ ہے نا. آپ دی شادیاں کتنی ہیں میں تمہیں ساری سناؤں. امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادیاں نے 9. میں شارٹ کر رہا کتنیاں 9. پہلی شادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نال. انہاں جو بیٹے ہوئے 3 امام حسن امام حسین امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم. امام محسن چھوٹے بچے سن سگر شنی وصال کر گئے. دوسری شادی ام البنین بنت حرام نال ہوئی. انہاں تو 4 بیٹے ہوئے حضرت عباس حضرت جعفر حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان. تیسری شادی حضرت لیلہ نال ہوئی بنت مسعود تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہاں جو 2 بیٹے پیدا ہوئے جن ایک دا نام حضرت عبید اللہ ایک دا نام حضرت ابو بکر. چوتھی شادی حضرت اسماء بنت امیس مولا علی دی ہوئی. انہاں جو 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت یحییٰ حضرت محمد اصغر. پنجویں شادی حضرت ام حبیبہ نال ہوئی. انہاں جو ایک بیٹا تے ایک بیٹی. حضرت بیٹے دا نام سی حضرت عمر تے بیٹی دا نام سی حضرت سیدہ رقیہ. چھویں شادی حضرت امامہ نال ہوئی بنت ابو العاص. انہاں جو ایک بیٹا پیدا ہویا جنہاں دا نام سی محمد اوسط. 7ویں شادی حضرت خولہ بنت جعفر حنفیہ نال ہوئی. انہاں جو ایک بیٹا پیدا ہویا جنہاں نام سی محمد بن حنفیہ جڑا محمد بن حنفیہ دے نام تو مشہور سن. 8ویں شادی حضرت ام سعید بنت عروہ نال ہوئی. انہاں تو 2 بیٹیاں پیدا ہوئیاں. ایک دا نام سی ام الحسین ایک دا نام سی حضرت رملہ کبریٰ. اچھا جی انہاں جو 2 بیٹیاں پیدا ہوئیاں. 9ویں شادی حضرت محیات بنت امرأ القیس نال ہوئی. انہاں جو ایک بیٹی پیدا ہوئی اور بعد آپ دیاں متعدد باندیاں بھی سن جنہوں لونڈیاں آخدے سن اس وقت جڑیاں جائز سن. تو انہاں جو آپ دیاں کافی بیٹیاں پیدا ہوئیاں. ٹوٹل آپ دے 14 بیٹے تے 18 بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انہاں جو 4 تو 5 تو 6 بیٹے غالباً جتنے بھی ہیں ادھے کربلا شہید ہوئے باقی بعد زندہ بھی رہے. تے ساڈا سارے نو سلام ہے مولا علی دی امام حسین دی جو بھی اولاد ہے ساڈے سارے او امام. اچھا ایک مسئلہ سن لو جی. مسئلہ ہے کہ سب تو پہلا مسئلہ ہے جائے ہن مسجد فل لے. مسجد فل لے بعض بندے آندن پچھوں ٹپ کے اے گردنہ پھیلان کے اے غلط کر دو. اے جائز نہیں. ہاں اگر صاف خالی ہے تو پچھلا بندہ اگے آوے وہ پیچھے نہ بوے. پچھلا بندہ اگے آوے پیچھے نہ بوے. اس واسطے جیڑا بندہ ٹپ کے آئے گا جامع ترمذی دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ. جیڑا بندہ جمعے والے دیہاڑے لوگوں دی گردناں ٹپ کے اگے آنا ہے
ہوں مسجد فول لے باقی اور بندے دیکھو نا وہ ٹپ کے اگے آ جائے گا، کوئی اگے آ جائے گا، کوئی اگے آ جائے گا، نہیں یہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ یوم الجمعہ تے جیڑا بندہ لوگوں کی گردن ٹپ کے اگے آئے گا جسرن الی جہنم انہیں اپنے واسطے جہنم تے پول بنا دیتا۔ استغفر اللہ اعوذ باللہ من ذالک۔ اس واسطے ٹپ کے گردن آگے نہیں آنا، ہاں آگے جگہ ہے تو پھر اگے آ جاؤ، اگر جگہ ہوں فل ہے نا تو اس طرح پچھو ٹپ کے اگے نہیں آنا، پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض بندے جمعے تو بعد زور دی نماز پڑھ دیں، بعض بندے پتہ نہیں ہے نا جمعے تو بعد زور دی نماز پڑھ دیں، اور زور دی نماز نہیں ہے جمعے والے دہڑے، ہاں جمعہ نہیں پڑھیا تو پھر زور دی نماز ہے۔ مسافر ہے جانے بندہ یا کوئی بہت زیادہ مریض ہے جڑا نہیں آ سکتا جمعے تے وہ زور دی نماز پڑھے، اس واسطے جمعے دی بعد زور دی نماز نہیں ہے۔ ذہن ہوں آ گئی نا گل، اکثر لوگ جمعے تو بعد زور دی نماز پڑھ دیں، وہ 4 فرض پڑھن گے پھر 2 سنتاں پھر اچھا جمعے دی رکعتاں کتنی ہیں؟ جنہوں پتہ ہے انہوں پتہ ہے، جنہوں نہیں پتہ چوپی نے پہلے پھر ہاں ہوں سارے ہوں پہلے ادھے ذہن کوئی نہیں سی، مجھے پتہ کہ پتہ کوئی نہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے تھوڑے جو کہ نہیں پتہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، بہرحال ہوں پتہ لگ گیا نا۔ پہلی نیت کرنی 4 رکعت نماز سنت رسول اول جمعہ، بعد والے نیت کرنی 4 رکعت نماز سنت رسول، سارے چپ کر دو، اور بعد جمعہ ایک بابا جی بول دے پر باقی تو ان کو نہیں آنی۔ 4 رکعت نماز سنت رسول پہلیاں اول جمعہ، بعد والیاں بعد جمعہ، جڑے فرضاں تو پہلے پڑھنا اول جمعہ آکھنا تے جڑے بعد وچ پڑھنا وہ بعد جمعہ آکھنا۔ تو اس واسطے انہاں چیزاں سمجھو، اکثر لوگ زور دی نماز پڑھتے سن، یار زور دی نماز ہے ہی نہیں، جمعہ جدوں پڑھ لا پھر زور دی نماز پھر پڑھنی، پھر 6 نمازاں پڑھیے جمعے والے دہڑے، اس واسطے یہ چیزیں ضروری ہے۔ بہرحال حضور دی آل، حضور دے اصحاب، حضرت صدیق اکبر تو لے کے حضرت امام علی مقام تک، حضرت امام علی مقام تو لے کے آپ دی جملہ اولاد اج تک ساڈے واسطے سارے سلام، ساڈا انہاں سارے سامنے ساڈا ادب واسطے سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے حضور دی ہاں حدیث پاک رہ گئی پر ٹائم اتنے کافی ہو گیا۔ بہرحال حدیث پاک ہے کہ نبی پاک اسوائے کے مور کا امام ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کعبہ شریف دے کول مقام حتیم دے کول ساری زندگی نمازاں پڑھے، ساری زندگی نمازاں پڑھے تو روزے بھی نال رکھے، ساری زندگی دے روزے ساری زندگی دی نمازاں پڑھے کتنے کعبہ شریف دے بالکل نال انج دیوار دے، کتنا نیک بندہ ہوئے گا نا، کتنا نیک ہوئے گا۔ لیکن اس دی وجہ کی ہے اگر دل دے اندر اگر دل دے وچ میری آل دا دشمن ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر دل دے وچ میری آل دی دشمنی ہے نہ اس دی کعبے دے کول نمازاں قبولن، نہ کعبے دے کول روزے قبولن، نہ وہ دے حج قبولن، ایک نیکی بھی قبول نہیں۔ کیوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل وچ میری آل دی بغض ہے، میرے آل دی نفرت ہے، میرے آل دی محبت نہیں۔ اگر آل دی محبت ہے چاہے غوثیہ مسجد بیٹھ کے 2 رکعتاں امام حسین واسطے پڑھ دے وے، پڑھے رب دی بارگاہ دے اندر کھلو کے سجدہ کرے، یا اللہ نفرت دا ثواب حسین پاک دی بارگاہ پیش کرنا، جناب مولا علی دی بارگاہ پیش کرنا، جناب حسن مجتبیٰ دی بارگاہ پیش کرنا، یا اللہ ائمہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے ازواج دی بارگاہ پیش کرنا۔ انشاءاللہ تجھے لاہور دے وچ بھی ہوو تو انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا۔ اگر قبول نہیں کرے گا دل دے وچ بغض مصطفیٰ ہوئے، بغض اہل بیت ہوئے، کعبے دے کول بھی پڑھو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دنیا جس کونے تے بھی ہوو دل دے وچ اہل بیت دی محبت بھی ہے، صدیق دی فاروق دی محبت بھی ہے، اللہ دنیا دے جس کونے تے بھی ہوو گے نکی جہی نیکی کرو گے اللہ قبول فرما لے گا۔